الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز و محترم ذمہ داران جماعت، ایسائیو، مہمان مقررین، میزبان مقررین، حال میں موجود سبھی بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا موقع پیشرو مقررین کو ہوا اور میرے حصے میں تلخیاں آ گئی، لیکن چلیے چونکہ موضوع ہے لہٰذا اس کا حق ادا کرتے چلیں۔ ازدواجی تنازع کورٹ میں اس پرکار کے معاملات آتے رہتے ہیں اور بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بڑی دیر تک میاں بیوی کا یہ تنازع ہماری کسی پراپرٹی ڈسپیوٹ کی طرح بس چلتا ہی رہتا ہے، اور اکثر اوقات یہ کہا سنا جاتا ہوں کہ وہی بیوی، وہی شوہر اور وہی جھگڑا۔ ڈیمینشنز مختلف ہوتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے کہیں آپسی سمجھ بوجھ کا فقدان یہی ہوتی ہے۔ کیا کریں اگر سمجھ لیجئے کوئی تنازع پیدا ہو ہی گیا، آپس میں کوئی جھگڑا ہو ہی گیا، تو سب سے پہلے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے مل کر کے ہی اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ یہ گھر آپ کے بسائے بسا تھا نا، اور آپ کے بسائے بسا رہے گا، لہٰذا جو بھی اونچ نیچ آ گئی ہے تعلقات کے اندر میں، جو گرم جوشی تھی اس میں جو سرد مہری آ گئی ہے، اس برف کو توڑنے کا کام آپ ہی میں سے کسی نے بڑھ کر کے کرنا ہے۔ میں اپنی جگہ سمجھ لیجئے بہت ٹائٹ، اور بیوی بھی اپنی طرف سے کوئی التفات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تو بات کا بتنگڑ بن ہی جائے گا۔ لہٰذا لیٹ us try to nip the problem in the bud۔ اس سے پہلے کہ یہ گفتگو ہمارے پڑوسی سنیں، کیوں نہ ہم اپنی گفتگو کے ذریعے سے وہ شیرینی گھول دیں اپنے تعلقات کے اندر میں، جو ہمارے آپسی تنازع کے نتیجے میں کہیں لیک کر گئی تھی۔ تو سب سے پہلی کوشش جو ہے اسٹیک ہولڈرز، جو بیسک اسٹیک ہولڈرز ہیں، میاں اور بیوی، ان دونوں نے ہی مل کر کے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر کو جس قدر آرڈر میں رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں آپ کے ازدواجی تعلق کی صحت اتنی ہی زیادہ بنی رہے گی، اور اس میں کہیں ضرورت پڑ بھی جائے گی آپ کے اپنے خاندان والوں کو اپنا رول پلے کرنے کی۔ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شکایت پیدا ہو ہی جاتی ہے تو سب سے پہلے شکایت کن سے شیئر کی جاتی ہے؟ لڑکا اپنے گھر سے اور لڑکی اپنے گھر والوں سے۔ اور اب گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے سن لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میری بیٹی نے آ کر کے میرے پاس اپنے سسرال والوں کی شکایت کر دی، یا میرے بیٹے نے اپنی بیٹی کے تعلق سے جو شکایت تھی اس کا اظہار اس کے گھر والوں سے کر دیا۔ اب یہ گھر والوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہیں یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ غلطی پر کون تھا اور صحیح کون تھا، اور یہ فالٹ فائنڈنگ مشن ہم کو کہیں نہیں لے جاتا۔ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے، علم کیمیا، اور اس کے اندر میں کہیں دو ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوتا ہے ایک کیٹلسٹ، جس کو ہم اردو میں تماسی عامل کہتے ہیں، جو ریئیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں لڑکا اور لڑکی کے خاندان والوں نے ان دونوں ریئیکٹنٹس کے کیمیاوی عمل کو چلاتے رکھنے کے لیے اگر کیٹلسٹ کا عمل کیا تو پھر ان کا معاملہ صحیح چل پڑے گا۔ لیکن جہاں کیٹلسٹ بننے کی بجائے آپ فائر کو ایڈ کرنے کے لیے فیول کا کام کرنے لگیں، جلی پر تیل چھڑکنے کا کام کرنے لگیں، تب تو بات نہیں بنے گی۔ نپنگ دی پرابلم ان دا بڈ، مسئلے کو فی الفور حل کرنے کی کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ فالٹ فائنڈنگ مشن کی بجائے دونوں خاندانوں نے مل کر جو بھی یوں کہہ لیجئے کہ خلش پیدا ہو گئی ہے، اس خلش کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹپس دی مجھے، اور کہنے لگے کہ بھیا یہ کنفلکٹ اگر پیدا ہو ہی گیا تو آپ سننے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ یہ کنفلکٹ کن کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے میں کن کی مدد لی جائے۔ اور انہوں نے کچھ پتے کی باتیں مجھے بتائی، وہ مجھے پتے کی باتیں بتاتے ہی رہتے ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب نے جو پتے کی باتیں بتائی ان میں یہ کہا کہ لڑکا اور لڑکی یہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ میں اپنے پرابلم کو شیئر نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تجربہ، ان کے دوستوں کا تجربہ کچھ بہت زیادہ الگ لیول کا نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیجئے میں کسی ایسے آدمی سے رجوع کروں جو ازدواجی زندگی میں کچھ زیادہ تجربہ کار ہے تو وہ میرے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جلی پر تیل چھڑکنے والوں کے ساتھ میں آپ کے پرابلم کو ڈسکس مت کیجئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے خون کو صحیح یوں کہہ لیجئے کہ منوانے کی کوشش کروں گا اور لڑکی والے اپنی لڑکی کو صحیح منوانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ خاندان کے چند بردبار لوگوں کو بیچ میں لایا جائے اور ان کے ذریعے سے معاملے کو کہیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں کہیں یہ بات بھی آئی کہ ان لوگوں سے بالکل بھی مشورہ کیا نہ جائے جن کے اپنے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، جو بیچارے خود اپنی پیر پر کلہاڑی مار چکے ہیں۔ اب ان کے پاس میں جا کر کے یا اپنی کسی متعلقہ بہن کے پاس میں جا کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل تلاشنے کی کوشش کریں گی تو شاید کہ وہاں سے مسئلے کا حل نہ مل پائے، لہٰذا ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں والدین کے سلسلے میں یہ بات پھر سے دہرانا چاہوں گا، ہوتی ہے آپس میں اس طرح کی چیزیں، آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسے بھی جن سے درگزر اور صرف نظر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور کہیں ماؤں کے تعلق سے کیونکہ ان کا انٹریکشن جو ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ میں زیادہ ہوتا ہے، سسر کا انٹریکشن کسی درجہ کم ہوتا ہے، تو آئے گا کوئی شکایت کا موقع بھی۔ ایک چھوٹی سی مثال کہیں پر آ گئی کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا گیا یا اس نے مجھے سلام نہیں کیا، تو یہ سلام نہیں کرنے والا معاملہ جو ہے اس کو لے کر کے بھی کبھی کبھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ راستے میں چل رہا تھا، ایک مولوی صاحب سامنے سے نظر آ گئے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مسلکی اختلافات آج کل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایک مسلک کا اگر دوسرے مسلک والے کو سلام کرتا ہے تو وہ میرے سلام کا جواب دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر کی توفیق دے۔ لیکن وہ میرے سلام کا جواب نہ دینے کے نتیجے میں کیا ہوا، میرے دل میں کہیں غبار آ گیا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی وکیل چل رہا تھا، اب چونکہ مجھ سے رہا نہیں گیا لہٰذا میں نے یہ بات اس سے شیئر کر لی کہ اب شہزاد انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو سر آپ اس بات کا برا کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے اگر جواب نہیں بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو آپ کا جواب دے ہی دیا۔ ارے ملا کیا پتے کی بات کہہ دی بچے نے، تو کہیں اس طرح کی فراخ دلی کا بھی مظاہرہ ہو، آپ کو سلام نہ کرنے سے آپ کی تذلیل نہیں ہوتی اور جو آپ کو سلام نہیں کرتا اس کی تقریم نہیں ہوتی۔ میرے کہنے کا منشا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں مت لائیے، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے۔ آپ جب تک کہ بریجز کو بلڈ کرنے کا کام کرتے رہیں گے، دل ایک دوسرے کے تعلق سے جڑے رہیں گے۔ پھر چلیے آگے، اگر معاملہ دونوں کے بس کا روگ نہیں رہا تب کیا کریں؟ تب پھر اس قرآنی آیت کو یاد کر لیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اور قرآن کریم کے حوالے سے ہم لوگوں کو جو تعلیم دی گئی کہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک حکم مقرر کر دیا جائے، اور یہ حکم جو ہے دونوں کے درمیان میں کوئی کامن گراؤنڈ تلاشنے کی کوشش کرے۔ اگین فیکٹ فائنڈنگ مشن یا فالٹ فائنڈنگ مشن پہ وہ نہ چلا جائے، یہ تلاشنے کی کوشش نہیں کرے کہ بھیا غلطی کس کی تھی، یہ غلطی کس کی تھی، ہمارا کوٹ تلاشتے تلاشتے دونوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، لہٰذا آپ ان کو بوڑھا کرنے کا عمل مت کیجئے، ان کی غلطیاں تلاشنے کی کوشش مت کیجئے، یہ دیکھیے کہ ان غلطیوں کے باوجود ان میں آپس میں مل جانے کی کیا سبیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈیوائن ایشورنس دیا ہے اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اپنے طور پر کوشش کریں گے اپنی اصلاح کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مناسب راہ ایک دوسرے سے جڑ جانے کی پیدا کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورنس ہے۔ کوشش صرف اس بات کی ہونی ہے کہ یو ٹوگیدر ٹرائی ٹو ریفارم یور سیلف، آپ دونوں باہمی اصلاح کے لیے تیار پائیں اپنے آپ کو، اور جہاں آپ دونوں نے باہمی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو تیار پایا، بفضل تعالیٰ آپ کے درمیان میں موافقت کی کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔
اب اس سلسلے میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب معاملے کے اندر میں سپریشن کے علاوہ کوئی اور صورتحال باقی نہیں رہی۔ آنریبل پارٹنگ جس کو کہہ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پھر رجوع کرتے ہوئے کہ اگر سمجھ لیجیے ان کے درمیان میں نبھا نہیں ہوتا ہے تو بھلے طریقے سے ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں، یہ بہتر ہے۔ اب یہ بھلے طریقے سے رخصت ہونے کا معاملہ جو ہے یہ کبھی کبھی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب بات جو آ گئی ہے وہ رشتے کو ختم کرنے پر آ گئی ہے، کیونکہ دونوں حکم کی کوششوں کے باوجود بھی، دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کے باوجود بھی مل بیٹھنے کی کوئی راہ پیدا نہیں ہوئی۔ اب ایسے میں بات آ گئی آنریبل پارٹنگ پر، اور پارٹنگ اپنے آپ میں کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ پارٹنگ اپنے آپ میں، ایک دوسرے سے علیحدگی اپنے آپ میں کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسا گھر جو نا اتفاقیوں کی نظر ہو گیا ہے، ایک ایسی ریلیشن شپ جو اپنے آپ میں بوجھ بن کر کے رہ گئی ہے، ایک ایسا تعلق جس کو ایک حسین موڑ دے کر چھوڑ دینے کا موقع آ گیا ہے، اس کو بہرحال آنریبل پارٹنگ کے ذریعے سے ختم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس میں دقتیں ہیں۔ سب سے بڑی دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جنرلی اسپیکنگ لڑکی کی طرف سے اس بات کو مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ کہیں منقطع ہو جائے، اس کا رشتہ کہیں ٹوٹ جائے، اور اس میں بہرحال ہماری اپنی سماجیات ہیں، ہماری اپنی سوشولوجی ہے کہ یہاں پر مطلقہ کو، یہاں پر کسی خلا لے کر کے جس لڑکی نے اپنا رشتہ ختم کر دیا، اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ مطلقہ کے اوپر گویا کہ ایک پرکار کا ٹھپکا لگ جاتا ہے۔ اس لڑکی نے خلا مانگ کر کے علیحدگی اختیار کر لی، اس پر ایک پرکار کا ٹھپکا لگ جاتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ شادی شدہ زندگی کے لائق لڑکی نہیں ہے، اور یہ تہمت لے کر کے زندگی بھر کون چلے گا، اور اس تہمت کے ساتھ میں پھر دوسرا رشتہ ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ یہ سارے خیالات ایٹ دا بیک آف مائنڈز پلے کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایسے میں کہیں لڑکی والے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ اب اس میں سمجھ لیجئے کچھ ایک باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا پریکٹیکل ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے مانا اس بات کو کہ یہ آپ کے سارے اندیشے اور خدشات جو ہیں بے بنیاد نہیں ہیں۔ مسئلہ اس وقت اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب لڑکی کے ساتھ میں اس کے اپنے ایک دو بچے بھی ہوتے ہیں اور علیحدگی پر بات آ جاتی۔ بٹ دین ٹو مائی مائنڈ آپ کو پریکٹیکل ہونا ہوگا۔ ایک ایسا رشتہ جو تمام تر انٹینٹس اور پرپزز کے لیے بے معنی ہو چکا ہے، محض اس لیے اسے ٹکائے رکھنا کہ لڑکی پر مطلقہ ہونے کا یا خلا شدہ ہونے کی تہمت نہ آ جائے، میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ کی کیس اسٹڈی، ایک لڑکی ہے، ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہے، ایک اچھے خاندان والی ہے، ہمارے یہاں خاندانی کہہ لیا جاتا ہے، رہائی گئی ایک لڑکے کے ساتھ میں جو بیچارہ اچھا تھا، کوئی خرابی نہیں تھی، تھوڑا سا لو پروفائل والا تھا۔ لڑکی کا خاندان تھوڑا سا اونچا پروفائل والا، اور لڑکا جو ہے بیچارہ یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا موڈسٹ بیک گراؤنڈ کا۔ لڑکی اپنے آپ میں ایمبیشیس اور کسی درجے میں ایگوئسٹک بھی۔ چلنے کے لیے شروعات تو ہو گئی۔ اب شروعات ہونے کے بعد میں سال بھر چلے، الحمدللہ ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ اب بیٹی ہونے کے بعد میں پھر وہ چیزیں جو شروعات کی سٹیجز میں تھی وہ بڑھنے لگی، اور بڑھتے بڑھتے معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ دونوں کے اندر میں علیحدگی اس معنی میں ہو گئی کہ لڑکی شوہر سے علیحدہ ہو کر اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ اب مسئلے کے حل کی تیاری شروع ہوئی، بھئی کیا کریں؟ لڑکے کے رشتہ داروں کو اپروچ کیا گیا کہ بھئی مل ملاپ کی کوئی صورت نکل آئے۔ پھر کہیں لڑکی کے باپ کا یہ بھی کہنا ہوا کہ وہ میرے ٹرمز پر آپس میں مل جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھا کہ بھئی لڑکے کے رشتہ دار جو ہیں آگے بڑھ کر کے کوئی یوں کہہ لیجئے کہ ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہے۔
تو پھر کہیں شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، پولیس کا خیال آتا ہے، مہیلا منڈل کا خیال آتا ہے، ہمارے جیسے کسی وکیل صاحب کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ پروردگار نے سب کی روزی روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے، آپ دیکھیے۔ تو لیکن پھر اپنی خاندانی عزت کا بھی سوال آیا، یہ سب بکھیڑوں میں پڑھ کر کے ہماری لڑکی کو پھر کیا بنے گا؟ یہ بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ لڑکا خود سے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی لڑکی کو تیار کر دیتے ہیں کہ بیٹا تو خلا کے لیے حامی بھر لے۔ اور میں غریب اس کے پاس میں پہنچا، بیٹی تو فکر مت کر، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے بہتر جوڑا تجھے ملے گا۔ اور یقین جانیے، دونوں کا خلا ہونے کے بعد میں چند ہی مہینے گزرے ہوں گے، لڑکی کے لیے ایک مناسب سا رشتہ آیا، اور اس لڑکے نے، اس کے ہونے والے دوسرے شوہر نے، اس لڑکی کو اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ میں قبول کر لی۔ اب دونوں الحمدللہ آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں، پہلے شوہر کی بیٹی بھی ساتھ ہے، اور دوسرے شوہر سے جو بیٹا ہوا وہ بھی ساتھ ہے۔ پنچ لائن آف دا اسٹوری از دس: یو کانٹ ڈیسائیڈ آل دا تھنگس فار یور سیلف۔ آپ کے سارے معاملوں کا فیصلہ آپ بذات خود نہیں کر سکتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے جو ہمیں اندیشوں اور خدشوں کے طور پر لاحق ہو جاتی ہے۔ ان اندیشوں اور خدشوں سے پرے ایک اور دنیا ہے جو آپ کی منتظر ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھے بیٹھے ہیں کہ گھر لوٹ آنے والی بیٹی آپ کے لیے لائبلٹی بن جائے گی؟ وہ تو اپنے مقدر کا رزق پا کر کے رہے گی، اور اس کے رزق کا اہتمام تو اس کے پروردگار نے اس کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ لہٰذا چنتا نہ کریں، اور اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ چنتت بھی نہ کریں۔ اب یہاں سے آگے بڑھیے، کہیں خلا کی گنجائش نکل آئی، لیکن کہیں پر لڑکی خلا کے لیے تیار نہیں، یا لڑکی خلا کے لیے تیار ہے اور شوہر جو ہے خلا کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر رہا، کیونکہ خلا کے لیے بہرحال لڑکے کا کنسنٹ ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر کے خلا ہوتی ہے، کہ میں اپنی طرف سے آمادگی ظاہر کر دوں، اپنے شوہر سے یہ تجویز رکھوں کہ بھیا آپ کے ساتھ میں میرا نبھا نہیں ہو رہا ہے، اس رشتے کے بندھن سے آپ مجھے آزاد کر دیں۔ لیکن وہ ناہنجاز اس بات کے لیے تیار، بھئی ناہنجاز کہہ دیا، آپ کو معاف کیجیے۔ ہمارے میلز جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس واقع نہیں ہوتے۔ میں نے ناہنجاز کا لفظ استعمال کیا، کسی کے ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں پڑی۔ اچھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شوہروں کے اندر میں تحمل کتنا ہے، آپ دیکھیے، تبھی تو رشتے ٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہر صورت اب وہ شوہر تیار نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے طلاق کے لیے تیار ہے، لیکن اب ٹرپل طلاق نہیں رہی۔ آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ دیکھیے، پہلے وہ چھٹکی بجاتے ہی رشتہ جو ختم ہو جاتا تھا، اب ٹرپل ڈیورس کے کرمنلائزیشن کے بعد میں لفظ طلاق شوہر منہ پر لانے کے لیے ایسے گھبراتا ہے جیسے کوئی آدمی شیر ببر کو اپنے سامنے دیکھ کر کے گھبراتا ہے۔ تو شکر گزار تو ہم کو ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، اس میں کہیں طلاق مغلظہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیے، ہمارے لیے ایک خبر ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کھوٹے سکے کو اتنا چلایا، اتنا چلایا، اتنا چلایا کہ یہ کھوٹا سکہ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ تو بھلا ہوا سپریم کورٹ کا کہہ لیجئے کہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور یہ کہا کہ بھیا ٹرپل ڈیورس وغیرہ نہیں۔ کہاں کی ٹرپل ڈیورس، کہاں سے لے آیا آپ؟ ٹرپل ڈیورس نہ آپ کے قرآن میں ہے، نہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں۔ بہرحال ابو خانی ختم کرتے ہیں یہیں پر، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ حالانکہ طلاق السنہ، طلاق احسن اور طلاق حسن، موقع نہیں ہے تفصیلات کا، یہ اب بھی رائج ہے۔ اکٹھی 3 طلاقیں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ طلاق بائنہ یہ اپنے آپ میں کرمنلائز کر دی گئی۔ طلاق بائنہ یہ ریووکیبل ڈیورس دینے والا، یہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے والا، یہ قانون کی نظر میں مجرم ٹھہرے گا اور اس کو سزا بھی سنائی جائے گی، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن طلاق السنہ آج بھی باقی ہے۔ اپنی بیوی کو اگر ضرورت پڑ ہی گئی تو عدت کے لیے طلاق دو، یہ جو ہمارا قانون ہے اپنی جگہ بنا ہوا ہے، اللہ ضرورت نہ لگائے۔ لیکن عدت کے لیے طلاق دینے کے اندر میں جو منفعتیں ہیں، جو فائدے ہیں،
ان کا تذکرہ کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں آپ نے منہ سے طلاق کا کلمہ نکالا اور رشتے ازدواج ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا. عدت کے لیے طلاق دو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے طلاق کا ایک کلمہ پڑھا اور بیوی کی عدت جاری ہو گئی، آپ کا رشتے ازدواج ختم نہیں ہوا. عدت کے دوران ایک دوسرے سے آپ مل سکتے ہیں. عدت کے خاتمے پر اگر طلاق واقع ہو گئی تو نکاح کو اثر نو تجدید نکاح کی جا سکتی ہے. یہ ہمارا قانون تھا، نہایت ہی ہیومین، انسانیت سے بھرپور. لیکن جب ہم نے اپنے قانون کے ساتھ میں یوں کہہ لیجئے کہ چھیڑخانی کی تو کہیں پر طلاق مغلظہ وجود میں آ گئی. اب کہنے کا منشا یہ کہ شوہر تیار ہے لیکن بیوی تیار نہیں، بیوی تیار ہے تو شوہر تیار نہیں. الٹیمیٹلی کہاں جائیں گے آپ؟ کسی دارالفتہ میں، کسی قاضی صاحب کے پاس میں، ان کے ذریعے سے بھی بات نہیں بنی تو پھر بالآخر آ گئے آپ عدالت عالیہ میں. عدالت میں آنے کے بعد میں بھی گزارش کروں گا کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. وی لینڈڈ ان دا کورٹ، عدالت میں تو ہم آ گئے، ہماری مرضی کے برخلاف آ گئے. لیکن اب ایسا نہیں کہ اس نے مجھے عدالت کا دروازہ دکھایا ہے میں بھی اسے جیل کی کوٹری دکھا کے رہوں گی. یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے یہ ذہنیت جہاں پر آ گئی نا، وہاں آپ کی ازدواجی زندگی نے آپ کو بڑی مشکلوں میں ڈال دیا. اور پھر برسا برس آپ ہمارے عدالت عالیہ کی زینت بن کر کے رہ جاتے ہیں. آتے جاتے رہیے، گھر آپ کا ہے. دیوار و در کو غور سے پہچان لیجئے، اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار. رب تعالیٰ کے قانون نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیا. بخدا کہتا ہوں اپنے 40 برسہ وکالت کے تجربے کے نتیجے میں تمہارے گھروں میں بیٹھ کر تمہارے ازدواجی معاملے کا سلجھ جانا، تمہارے قاضی اور شرعی عدالت کے اندر میں تمہارے معاملے کا سلجھ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی رحمت ہے. اگر نہ کچھ ایک مثالیں آپ کو بیان کروں گا. لڑکی جب عدالت کے اندر میں اپنی عرضداشت لے کر آئی تھی، اس کے بال سیاہ تھے، لیکن جب تک اس کے کیس کا فیصلہ ہو گیا اس کے بالوں کے اندر میں سفیدی جھلکنے لگی تھی. کوٹ دے کر آپ کو کیا دے گا؟ مینٹیننس دے گا. اور وہ مینٹیننس کیا بی آل اینڈ اینڈ آل ہے؟ مینٹیننس کیا آپ کی زندگی ہے؟ مینٹیننس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کی ایک ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن وہ جنہوں نے ازدواجی زندگی کا سکون حاصل کیا ہے، کیا وہ شوہر بیوی کے بغیر یا بیوی کسی اور شوہر کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ وشرا آپا نے اپنی گفتگو کے دوران میں ایک بہت عمدہ بات کہی، اور یہ بات فطرت سے بالکل ہم آہنگ قسم کی بات کہ نکاح جو ہے وہ فطرت کا عین تقاضا ہے، اور نکاح کے برخلاف جو کچھ ہے وہ قانون فطرت سے متصادم ہے. نکاح انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے، اور نکاح کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ قانون فطرت سے ٹکراتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ آپ زندگی بھر کنوارے ہی رہیں گے، یا وہ شوہر اور بیوی جنہوں نے رشتے نکاح کی لذت سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، وہ اس تعلق کے بغیر ایک کنسیڈریبل پیریڈ تک وتھ اسٹینڈ کر پائیں گے. یہ آپ کی عین ضرورت ہے. خاندان، گھر، یہ آپ کی عین ضرورت ہے. میں اس نتیجے پر آپ کو لے جا رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کے قانون میں سراسر رحمت، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں کہیے سراسر زحمت. تو زحمتوں سے اپنے آپ کو دوچار مت کیجیے. یہ اپنے پیٹ پر پیر رکھ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، ارے بھئی آپ کا معاملہ ہمارے پاس میں آئے گا تو آپ کی جیب سے چل کر 4 پیسے ہماری جیب میں آئیں گے، لیکن مجھے وہ گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت سے اگر آپ کا رشتہ بنا رہتا ہے تو بفضل تعالیٰ ضرور بنا رہے، اور بنائے رکھنے میں تو آپ کو ہی ہاتھ لگانا پڑے گا، آپ کے گھر والوں کو ہاتھ لگانا پڑے گا. چند ایک مثالیں دیتا ہوں. خوش نصیب بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سارے بیچارے خوش نصیب نہیں بھی ہوتے. غیر مسلم فیملی کلیان کی
خاندانی 3 پیڑھیوں کے ہمارے ان کے تعلقات. لڑکی کا رشتہ ہوا. لڑکا ٹو بگن وتھ اچھا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو شراب کی لت پڑ گئی. اچھا خاصا جاب تھا، چھوٹ گیا. ایک بچہ بھی ہے. اب وہ لڑکی کے باپ نے بیچارے نے، عزت دار آدمی، وکیل کے دفتر پر کہاں آئے گا، مجھے ہی بلا لیا. کئی طریق کرا کوٹا جیسا من کرت نہیں، پرنتو आता कोणताही ऑल्टरनेटिव्ह राहिलेला नाही. मैंने कहा दादा तुम्हें काळजी करू नका, पण सुरुवात तरी करू. समझ रहे ना आप बात को. तो हमने पिटीशन दाखिल कर दिया. लड़की कुछ बहुत ज्यादा तैयार नहीं थी इस बात के लिए, लेकिन अब हमारे पास में कोई जरिया ही नहीं बचा था. शोहर हाजिर हो गया. जिस दिन लड़की की गवाही शुरू हुई, आप यकीन जाने विटनेस बॉक्स में खड़े रहकर वो लड़की चंद एक सवालात के जवाब तो दे गई, और उसके बाद में उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जो है शुरू हो गए. इत्तेफाक से जज जो थी वो एक खातून थी. उसने फौरन मुझे रुकाया, थांबा, बुला लिया शोहर बीवी को. एक काम करा, मी तुम्हाला थोडासा वेळ देते, तुम्ही एखाद्या हॉटेलमध्ये जा आणि तिकडे चहापान घ्या तुमचा, एक अर्धा पाऊण तास तिकडे थांबा, और आपकी ज़िंदगी के अंदर में जो खुशगवार लम्हात आपने गुजारे हैं उनको बैठ करके थोड़ा याद कर ले. यकीन जानिए पौन घंटे बाद में ये दोनों जब लौटते हैं तो इनके चेहरे खिले हुए हैं. 2-3 मरतबा ये तजर्बा कराया गया, और 2-3 मरतबा के इस तजर्बे के बाद में कामयाबी इस तरह से हासिल हुई कि हमने इस लड़की की दूसरी विदाई उसके घर से नहीं, अदालत आलिया से कर दी. हमने नहीं, अल्लाह ताला ने की, हम तो महज एक जरिया बन. साल भर गुजर जाने के बाद में दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेकर के मेरे दफ्तर में आए, एक छोटा सा तोहफा लेकर, कहने लगे कि आपकी वजह से हम दोनों का साथ निभ गया. मैंने कहा अल्लाह ताला चाहता था आप साथ में. ये तजर्बात हैं, लेकिन ये तजर्बात थोड़े हैं, तल्ख तजर्बात ज़्यादा हैं. तो उस तल्ख तजर्बे का भी तस्करा करता चलूँ, ताकि खुदा न खास्ता कहीं कोई रखना पैदा हो ही जाए. कोर्ट में मत आइए. मेरे दफ्तर में आकर के अगर एक हाथ नोटिस से आपका काम बन जाता है तब तो ठीक है. ये मिसाल जो है, ये मिसाल ख़ास आपके साथ में शेयर करूँगा. औरत का पहला शादी हुई. शादी होने के बाद में ये औरत भी पढ़ी लिखी, सर्विस पेशा. पहले शोहर के साथ में निभा हुआ नहीं. शोहर पर उसने 498A IPC, मतलब यह है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ के अंदर में जब कोई ज़ालिमाना किस्म का बर्ताव हो जाता है, जहेज़ वग़ैरह की बात होती है, तब वो 498A का गुनाह होता है. तो शोहर के ख़िलाफ़ उसने 498A दर्ज किया. मामला बिलाखिर दोनों के दरमियान में मफ़ाहमत पर ख़त्म हुआ. शोहर ने ग़ालिबन 1 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए. रिश्ता ख़त्म, और लड़की 1 लाख रुपए लेकर के अपनी जगह अलग, शोहर अलग. अब इसी औरत का यकीन जानिए कुछ वक्त गुजर जाने के बाद में एक दूसरा रिश्ता होता है. औरत बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की, कहिए मत किसी से. हमारे यहाँ जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, इनके अंदर में औरतें जो है डोमिनेटिंग होती थी. ग़ालिबन अंसार मदीना के ताल्लुक़ से भी ये बात कही गई थी. बहरहाल चूंकि दूसरी शादी है, वो जो दूसरा शोहर था उसकी भी पहली शादी हो चुकी थी, बीवी बेचारी इंतकाल कर गई थी, उससे एक बच्ची थी. अब ये शोहर पर भी अपनी मर्जी थोपे, उस छोटी सी बच्ची के ऊपर भी अपनी मर्जी थोपे. आखिर वो कब तक बर्दाश्त करता. दोनों के अंदर में अलायदगी होनी थी. पहले शोहर से अलायदगी हुई थी, तब कोर्ट में आई थी वो. अब दूसरे शोहर से अदायगी हो गई, फिर वो कोर्ट में चली आई. 2009 से पिटीशन चल रहा है, 2009 से, और इस वक्त कौन सा साल है, 2024. कितने बरस हो गए? 25 नहीं ना, 15 बरस हो गए. और पहले शोहर के साथ में ये लड़ी है 5 बरस और. यानी जिंदगी के बेशकीमत 20 साल जो है वो हमारे कोर्ट की नज़र हो गए, और ये 15 साल के अंदर में अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ है. मामला अपनी जगह चल रहा है.
ابھی تو صرف شوہر کا ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، اس کے وٹنسز کا ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے، بیوی کی تو باری ہانی باقی ہے۔ جج بیچاری پوچھتی رہتی ہے ہر تاریخ کو، ہنچت آپ ساتھ کا ہونا سا رکھا نہیں کا، ان کا آپس میں کچھ ہو نہیں سکتا کیا؟ لیکن اب کیمسٹری بدل گئی ہے، اب کیمسٹری بدل گئی ہے، پوچھئے کیسے؟ اب رشتہ برقرار رکھنا ہے، کیوں برقرار رکھنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ واقعتاً شوہر کے تعلق سے میرے دل میں کوئی جگہ باقی ہے، بلکہ اس لیے برقرار رکھنا ہے کہ کل کو اگر یہ مر گیا تو اس کی پراپرٹی کے اندر میں وراثت دار ٹھہروں، سر پکڑ کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے شادی کو سمجھا کیا ہے؟ یعنی سارا گنت جو ہے، سارا حساب جو ہے، وہ صرف پیسوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ایک آخری مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اور کلائنٹ بیچارہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر میں کام کرتا تھا، لڑکی کا بھائی بھی وہیں پر کام کرتا تھا۔ اب ان دونوں کے گھر پر ایک دوسرے کا آنا جانا، اور کہیں اپنے دوست کی جو بہن تھی اس کے ساتھ میں کچھ معاملہ ہو گیا۔ یہ ہیں ہمارے مہاراشٹرین بھائی، وہ ہیں بنگالی۔ اب ملن ہو تو کیسے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں دل دے بیٹھے۔ گھر والے بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس بات کا یقین ہے دونوں کو، لیکن جوانی کا جوش، کسی مندر میں جا کر کے شادی کر لی، کچھ گھنٹے ساتھ میں بتا لیے۔ اب بتانے کے بعد میں جب گھر والوں پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ دونوں شادی کر بیٹھے ہیں، تو دونوں تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے مہاراشٹرین بھائی کے گھر والے بنگالی بہو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ٹریڈیشنل بنگالی فیملی ہمارے مہاراشٹرین داماد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا آخر دونوں انسان ہی تو تھے، لیکن بہرحال ان کی قسمت میں علیحدگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں 2-3 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ بیچاروں کو معاملہ کھٹپٹا گیا۔ یہ شخص نے اپنی زندگی کے بیش قیمت 22 سال کورٹ میں گزارے، ہر پرکار کا لٹیگیشن ہوا، 498A بھی ہوا، نلیٹی آف میرج بھی ہوا، ڈیورس کا بھی معاملہ ہوا، کونجوگل رائٹ کے ریسٹیٹیوشن کا معاملہ بھی ہوا، کہیں کوئی بات بنی نہیں۔ 20-22 برس گزرنے کے بعد میں بالآخر ایک جج محترمہ بیچ میں پڑی، انکی کتی ورش येणार आहात कोर्टात؟ اور کتنے برس کورٹ میں آئیں گے؟ मेंटेनन्स शिवाय आणखीही काही आहे जगायला? नवरा काय तुम्हाला ATM मशीन वाटला काय? कार्ड टाकला पैसे घेतले, कार्ड टाकला पैसे घेतले। समझे आप? शोहर क्या आपको कोई ATM कार्ड लगा क्या? या आपने मशीन में वो ATM कार्ड डाला, पैसे निकाले, फिर जरूरत पड़ी फिर ATM कार्ड डाला, फिर पैसे بالآخر 7,500 روپے ماہانہ مینٹیننس زندگی بھر، جب تک کہ بیوی دوسرا نکاح نہیں کر لیتی یا اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی، دونوں کے درمیان میں اس شرط کے اوپر طلاق ہو گئی۔ آپ نے کہا اینڈ آف دا اسٹوری ہو گیا، ابھی اینٹی کلائمیکس باقی۔ 2-3 برس گزرنے کے بعد میں وہ شوہر جو ہے پھر میرے پاس آ گیا، بولا اب کیوں آیا؟ اب تو ہو گیا نا سب ختم، طلاق بھی ہو گئی، تیری 7,500 روپے مینٹیننس بیوی کو بھی دے رہا ہے تو نہیں؟ بولے سامنے سے بیوی نے اپلیکیشن داخل کیا ہے کہ میں نے پچھلے 2 سالوں سے مینٹیننس نہیں دیا، اس کے لیے وہ کورٹ سے مینٹیننس وصولنا چاہتی۔ زندگی کے 22 برس اور ساتھ کتنا؟ 4 سے 6 گھنٹوں کا، بیوی کے کہنے کے مطابق 2.5 دنوں کا۔ بوا نام کا کلائنٹ ہوا کرتا تھا، بوا سے کبھی مذاقن کہتا بھی تھا، سہواس काही तासांचा आणि वनवास 22 वर्षांचा रामालाही तुम्हें मागे टाकून दिलेला۔ رام کے ونواس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ کتنے برسوں کا تھا؟ شاید 14 برسوں کا۔ ہمارے بوا کا ونواس جو ہے وہ 22 برسوں کا تھا۔ تو اس بنا پر اس سے یہ بات کہہ دی تھی، آج بھی بیچارے کورٹ کے اندر میں ہے۔ بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ دیکھیے پیشہ اس طرح سے ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے تجربات، لہٰذا کہتا ہوں زندگی رحمت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور قانون رحمت کے تحت اسے رحمت بنا کر کے رکھیے۔ بندوں کے قانون آپ کو زحمتوں سے دوچار کریں گے،
زندگی کو زحمت مت بنائیے. کنکلوڈنگ تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے رہے گی. زندگی گلزار ہے. تو یہ ساری باتیں کہہ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور آپ نے اس کم تجربہ کار کو قریب 30 منٹوں تک سنا. میں آپ کا شکر گزار ہوں، رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. کچھ ہلکی پھلکی سی باتیں کیوں نہ صحیح آپ سے کہنے کا یہ موقع نصیب رہا. اللہ تعالیٰ شادمان رکھے، آباد رکھے، اپنی رحمتوں سے ہمکنار رکھے. آمین یا رب العالمین.